کہ مجلس اتحاد المسلمین نے فیصلہ لیا تلنگانہ کے اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں کہ جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہوں گے، ہم نے عوام سے اپیل کی کہ آپ وہاں پر ان اسمبلی حلقہ جات سے مجلس کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کریں ووٹ ڈال کر اپنی دعاؤں سے۔ جہاں پر مجلس کا امیدوار نہیں ہوگا، ہم نے عوام سے اپیل کی کہ وہاں پر وہ ماموں کو کامیاب کریں، ان کے امیدواروں کو کامیاب کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس نے فیصلہ کیوں لیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یقیناً آپ کے پاس پورا اختیار ہے کہ آپ کس کو اپنا ووٹ دیں، مگر آج سرزمین ہندوستان میں، بھارت میں اگر کہیں پر آپ کی ایک سیاسی آواز ہے، آپ کی سیاسی طاقت ہے تو مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ گو آپ سنگا ریڈی میں رہتے ہیں، مگر یقیناً آپ کی دلچسپی، آپ کی وابستگی، آپ کا جذبہ، آپ کی دعاؤں سے ہی مجلس کے اراکین اسمبلی کامیاب ہوتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس اسمبلی انتخابات میں بھی کامیاب ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے چند باتوں کو رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ مجلس نے اپنی تائید کا یہ فیصلہ کیوں لیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ریاست تلنگانہ بننے کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ہر سال اقلیتوں کی تعلیم کے اوپر یہاں کی حکومت 650 کروڑ روپے صرف تعلیم کے اوپر خرچتی، اقلیتوں کے تعلیم کے اوپر۔ وہ اس کا بریک اپ کیا ہے؟ میں آپ کو 9 سال کا بتا رہا ہوں۔ 9 سال میں پری میٹرک اسکالرشپ میں 475 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ اس کا فائدہ پری میٹرک اسکالرشپ میں اقلیتوں کے 14,27,714 بچے اور بچوں کو ہوا۔ یہ ریمبرسمنٹ آف ٹیوشن فیس ہے 1,750 کروڑ روپے۔ اس کا فائدہ قریب 9 سال میں 10,15,000 کے قریب طلباء اور طالبات کو ہوا۔ چیف منسٹر اوورسیز اسکالرشپ جو اقلیتوں کو دی گئی 490 کروڑ روپے 9 سال میں، جس میں 3,224 اقلیتی طلباء اور طالبات کو اوورسیز اسکالرشپ دی گئی۔ ٹیمرس کے اسکول کھولے گئے، 3,065 کروڑ روپے 9 سال میں خرچہ ہوئے، جس میں آج یہ ٹیمرس کے جو اسکول ہے 200 کے قریب، ٹیمرس میں 205 اسکول ہیں، 97,000 بچے اور بچیاں اس میں پڑھ رہی ہیں مسلم اقلیت کے۔ بچوں کا اسکول الگ، بچیوں کا اسکول الگ۔ اور پھر 32,640 اسی ٹیمرس کے اسکول کو جونیئر کالج میں تبدیل کیا گیا تھا مجلس کی نمائندگی پر، تو 32,640 طلباء اور طالبات جونیئر کالج پڑھ رہی ہیں۔ 80,000 طلباء اور طالبات اس ٹیمرس کے اسکول سے مسلم اقلیت کے پڑھ کر نکل گئے ہیں۔ اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ یہ جو میں آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھ رہا ہوں، آپ جا کر دیکھ لے سکتے ہیں کہ اس 80,000 جو بچے پڑھ کر نکلے ہیں، اس میں سے جے ای مین میں 99 بچے کامیاب ہوئے، جے ای ایڈوانس میں 9، ایم بی بی ایس میں 11، بی ڈی ایس میں 100 اور ادر کورسز میں 129، تلنگانہ کے ایم سیٹ انجینئرنگ میں 1500، تلنگانہ کے ایم سیٹ میں جو دوسرا ایگریکلچر کا وہ دوسرا ہوتا ہے بی فارمیسی کا، اس میں 1860، کلیٹ میں 11، تلنگانہ کے لا سیٹ میں 150، سی یو ای ٹی میں 7، ٹی ایس ڈی سیٹ میں ڈی ایڈ میں 13، نفٹ میں 1، ایچ سی ایل ٹیک بی میں 31، سی اے فاؤنڈیشن میں 2، سی ایس فاؤنڈیشن میں 9، سی ایم اے میں 7، ٹریپل آئی ٹی آر جی یو کے ٹی میں 17، پولیس سیٹ میں 1590۔ یعنی جو 80,000 بچے پڑھ کر نکلے، اس میں سے ان تمام 17 کورسز میں 5,450 بچے اور بچیاں ان کورسز میں داخلہ لیے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر
یہاں پر تلنگانہ کی حکومت نے کیا. پھر CEDM میں 14 کروڑ روپے 9 سال میں دیے گئے، جس میں فائدہ اقلیتوں کو، زیادہ مسلم اقلیت کو 39,310 کو فائدہ ہوا. مائنارٹی سٹڈی سرکل ہے، اس میں سول سروس کا ایگزام میں دوسرے امتحانوں میں 9,319 بچے کو فائدہ ہوا، سول سروس میں 17 کو ہوا. تو یہ اگر آپ پورا دیکھیں گے، پری میٹرک اسکالرشپ، ریمبرسمنٹ، اوورسیز اسکالرشپ، ٹیمپرری، CEDM، مائنارٹی سرکل، 27,08,693 بچے اور بچوں کو فائدہ ہوا 9 سال میں. اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ مسلم اقلیت کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے بچے بچیوں کا تعلیم کا مسئلہ ہے. یہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ریاست تلنگانہ میں کیا گیا. پھر شادی مبارک میں 9 سال میں 2,337 کروڑ روپے دیے گئے. کتنوں کو ملا اس میں؟ 2,76,225 لوگوں کو شادی مبارک میں چیک دیے گئے، 2,335 کروڑ کے. پھر امام معظم میں 9 سال میں 316 کروڑ ان کو دیے گئے. پہلے 9,900 اماموں کو 5,000 روپے ماہانہ میں دیا جاتا تھا. مجلس کی نمائندگی پر اور 7,000 اس میں اضافہ کیا گیا. تو اب انشاءاللہ 17,000 امام اور مؤذن کو حکومت کی طرف سے ماہانہ 5,000 روپے دیے جائیں گے. وقف کی گرانٹی ایڈ ہے 513 کروڑ روپے مجلس کی نمائندگی پر حکومت نے دیے، جس میں سے 1175 وقف پراپرٹیز کو اس میں بنایا جا رہا ہے، جس میں حیدرآباد میں انیس الغربا کی ایک بڑی بلڈنگ ہے. اب یہاں پر لوگ بولیں گے کہ مجلس نے یہ بتاؤ کہ پرسنٹیج کیا ہے. کلیانہ لکشمی شادی مبارک کی اسکیم آپ جانتے ہیں، تو اس میں 2,76,225 لوگوں کو شادی مبارک کا چیک ملا. پرسنٹیج کیا ہے مسلم اقلیت کا؟ 21.23 یعنی 21%. SC ST BC مائنارٹیز اوور اسکالرشپ میں شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب، بیکورڈ کلاس اور مائنارٹیز میں اسکالرشپ 9 سال میں جو 6,821 کروڑ روپے دیے گئے، جس میں اقلیتوں کے لیے 3,224 کروڑ روپے. کیا پرسنٹیج ہے؟ 47% ملا. پھر ریزیڈینشل سکول پورے تلنگانہ میں 1,022 ہے. مسلم اقلیت کے لیے، مائنارٹیز کے لیے 205 ہے. پرسنٹیج کیا ہے؟ 20. پھر ریزیڈینشل سکول جو بچے پڑھ رہے ہیں اس میں ان 1,022 میں 6,22,000 بچے تمام 1,022 ریزیڈینشل سکول میں پڑھ رہے ہیں. اس میں اقلیتوں کا تناسب کیا ہے؟ 1,31,000 زیادہ تر 90% مسلمان. پرسنٹیج کیا ہے؟ 21%. اب ٹوٹل بجٹ جو خرچہ ہوا 9 سال میں SC ST BC اور مائنارٹی ویلفیئر پر 91,000 کروڑ روپے خرچہ کیا گیا، جس میں اقلیتوں کا کیا تھا؟ 12,000 کروڑ روپے. پرسنٹیج کیا ہے؟ 13.18. آج تلنگانہ میں مسلم اقلیت 13% کے برابر. اگر ہمارے عیسائی بھائیوں کو، سکھ بھائیوں کو، جین بھائیوں کو ملایا جائے تو 15-16% ہوگا. یہ مجلس کی نمائندگی پر کیا گیا. یہ تعلیم کے میدان میں جس نے مجلس نے کام کیا حکومت سے نمائندگی کر کے، اس کی مثال کوئی بتا دو بھارت میں. پھر آسرا پینشن 9 سال میں جو جتنے بینیفیشریز کو، ہمارے جتنے لوگوں کو آسرا پینشن ملا 44,12,310. اس میں سے مسلم اقلیت کا کتنا تھا؟ 4,93,000. پرسنٹیج کیا ہے؟ 11%. اس میں بڑھنا چاہیے، 11% کم ہے. جو فوڈ سیکیورٹی BPL کارڈ، راشن کارڈ ہے تلنگانہ میں 90,42,810 ہے. مسلم اقلیت اور مائنارٹیز کا کتنا حصہ اس میں؟ 12,55,530. تناسب کیا ہے؟ پرسنٹیج کیا ہے؟ 13.88. یہ مجلس نے کام کیا ہے. یہ کوئی ہم لوگ جو بولتے ہمارے مخالفین کے مجلس جذباتی تقریر کرتی،
ہاں جذباتی تقریر بھی کرتے اور کام بھی کراتے. ہم خالی تقریر نہیں کرتے بلکہ حکومت سے کام کرانا مجلس کو آتا ہے. اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین نے یہ فیصلہ لیا کہ آپ سنگاریڈی میں یہاں پر آپ ماموں کو کامیاب کریے.